بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Fakhr Lodi with the 10th lecture of Formal Methods for Software Engineering. اس سے پہلے ہم ہورس لاجک کو ڈسکس کر رہے ہیں فارمل میتھڈس میں، اور ہورس لاجک میں ہورس ٹرپل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ویکسٹ پری کنڈیشن، پوسٹ کنڈیشن اور اس کے درمیان میں جو آپ کا لاجک ہے، جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں، جو کوڈ جو لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آج ہم ویریفیکیشن کی طرف دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ پری کنڈیشن اینڈ پوسٹ کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے ہاؤ کین وی یوز دس پری کنڈیشن اینڈ پوسٹ کنڈیشن ٹو ویریفائی آور پروگرامس. اینڈ اس سے پہلے جو ہمارا جو سارا جو لاجک ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ آج کے لیکچر میں ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اٹ ہیلپس اس ان گیونگ اے فارمل پروف آف کریکٹنیس آف پروگرامس. یہاں پر ذرا یہ چیز یاد رہے کہ یہاں پر ہم فارمل پروف آف کریکٹنیس آف پروگرامس کی بات کر رہے ہیں، الگوریدم کی کریکٹنیس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک دوسری ایک ڈائمینشن ہے، شاید وہ آپ نے انالیسز اینڈ ڈیزائن آف الگوریدم میں وہ چیز پڑھی ہو کہ کریکٹنیس آف الگوریدمس. یہاں پر ہم وہ کوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی کوڈ یا پروگرام جو آپ نے لکھا ہوا ہے، ان اسٹیٹمنٹس کو ون بائی ون وین یو ایگزیکیوٹ دوز اسٹیٹمنٹس ڈو یو گیٹ دی فائنل پوسٹ کنڈیشن فرام دی پری کنڈیشن دیٹ یو اسٹارٹ وتھ. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیکوینس میں ہم کس طریقے سے اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور وہ اسائنمنٹ ایکسیوم کو ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد ہم سلیکشن میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اف اسٹیٹمنٹ میں یہ کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے، وی سو دیٹ. اور فائنلی ہم نے اس کو لوپ کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوپ میں یہ کس طریقے سے ہوگا، اور کس طریقے سے ہم لوپ انویریئنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم اپنی آبجیکٹیو تک پہنچیں گے. یہ بات یاد رہے کہ لوپ انویریئنٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوپ کے ڈیزائنس کے لیے، اور وداؤٹ دی نوشن آف اے لوپ انویریئنٹ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی کریکٹنیس آف دیز کائنڈ آف پروگرامس وچ انوالو اٹریشنس اور لوپس. یہاں پر ایک اور چیز بھی یاد رہے کہ لوپ انویریئنٹ جو ہے یہ آٹومیٹکلی یہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اس میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. جبکہ جو آپ کے پروگرامز جن میں صرف ایک سیکوینشل اسٹیٹمنٹس ہوں یا صرف آپ کی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہوں، اف دین یا اف دین ایلس کی اسٹیٹمنٹس ہوں، ان کا پروف جو ہے وہ بڑی آسانی سے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ آٹومیٹکلی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. جبکہ ایسے پروگرامز جن میں لوپس انوالوڈ ہوں، اس میں پروگرام کے پروف کے لیے یو فرسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی لوپ انویریئنٹ وچ از اے نان ٹریویل ٹاسک. بڑی یعنی کہ یہ فوری طور پہ نظر نہیں آتا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹائی اٹ ود یور پوسٹ کنڈیشن، کہ پوسٹ کنڈیشن کے ساتھ یہ لوپ انویریئنٹ کی کیا ریلیشن شپ ہے. اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی بات. ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے وین وی ول ٹاک اباؤٹ دی کنسٹرکشن آف پروگرامز یوزنگ دیز فارمل ٹیکنیکس. So once we have the loop invariant, then it is a very simple, easier task. So آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے starting with some very simple program, and I'll try to give you simple proofs of programs. So first what we have to do is we have to understand the function itself, کہ what is this function supposed to do, or what is the objective of this function. سو آبجیکٹیو کو ڈیفائن کرنے کے لیے وی ول رائٹ دا پری اینڈ پوسٹ کنڈیشن. دیٹ مینس کہ یہ جو اگر فنکشن ہے اس پہ ان پٹ پہ کیا کنسٹرینٹس ہیں، دیٹ ول بی آور پری کنڈیشن. اور یہ فنکشن آؤٹ پٹ کیا جنریٹ کرے گا، دیٹ ول بی آور پوسٹ کنڈیشن. اینڈ ونس وی ڈیفائن دس پری اینڈ پوسٹ کنڈیشن، دیٹ ول ان اے وے دیٹ ایکچولی اسپیسیفائز دا بیہیویئر آف دیٹ فنکشن. سو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے فنکشنس کو ہم اسپیسیفائی کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ونس وی ہیو دیٹ اسپیسیفیکیشن دین وی شیل ٹرائی ٹو گیو دی فارمل پروف ود دی ہیلپ آف وٹ ایور وی ہیو اسٹڈیڈ سو فار. سو آئیے سب سے پہلے ایک ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایگزامپل ہے
एक एरे है, उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू के लिए इंडेक्स तलाश करना है. सो दिस फंक्शन actually finds the index of the minimum value in a function, and what we have to do is we first have to write the pre and post condition, and then we will talk about the proof. But in this particular case, we will just concentrate on defining the function itself, that is specifying the function. So what is this function? Function है minimum. So what we do is we pass an array to this function, and obviously with the array we pass the size of the array. Somehow that size has to be communicated to the function. For example, अगर आप C वगैरह में प्रोग्राम कर रहे हैं तो you have to explicitly pass the size of this array to the function so that उस size के लिए वो जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो किया जा सके. Bharal, there are other languages in which the size of the array is built into the array. So when you pass the array, तो उसका size automatically उसके साथ चला जाता है, and then you can use that size. So whatever. So what you have is you have an array and you have the size of that array. Once you have that input, remember कि हमारी output जो थी वो ये थी कि we want to find the index of this the minimum value in that array. So assuming that this array has integers in it, so what would be the condition on its input? Is there any specific condition that we need to impose on the input? इसमें क्या ऐसी चीज आपको करने की जरूरत पड़ेगी? And if you thinking about the condition, obviously when we have this array and we say कि जी इसका ये size given है, इसमें से हमने minimum value तलाश करनी है, and all the numbers are integers there, that means there is no other specific condition that we need to apply on the input. All we need is an array of integers of a specific size. So the precondition for this function will be the obvious, the most trivial precondition, that is true. That means any array of integers with any size will do. The trickier part is the post condition. What is the post condition for this particular thing? So let us try to look at this slide and try to understand how we have developed the post condition. So let us look at the slide. So the post condition here is there exists a j in x first to x last. Now x is the input array, and the first, when we say x dash first, that is the first index in the array, and x dash last, that is the last index in the array. Now this notation, you may not be familiar with this notation, but this is used, for example, in Ada programming language. In C, the indices start from 0 and we have the size -1. But in other programming languages like Pascal and Ada, you can have indices starting from anywhere and going to anywhere. So this first means the first index and the last means the last index. So what we are saying here is that, j is an index between the first and the last index. So there exists a j in x dash first to x dash last such that min x is equal to xj, and for every I in x first to x last, min x is less than or equal to xi, and x is equal to x double prime. So there are number of concepts here that we are talking about. Although, जो इससे पहले हम पोस्ट कंडीशंस वगैरह देख चुके हैं, ये सिर्फ नोटेशन में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है. लेकिन there are number of concepts that we are talking about. When we talk about the function, हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है. One thing that we have to mention, we have to talk about is what happens to the input array.
when this function is executed. جو ہم نے input دی ہے array x in this particular case. So after the function is executed, is there a change in x, or does it remain unchanged or the same the way it was before it was sent? So in this particular case, since this function is not supposed to change anything in this array, that is shown by saying x is equal to x double prime. So x double prime is the output and x is the input. So we are saying the array that was input is the same as the array that is output. That means there is no change in the array in this particular case. So the function is not supposed to change anything. So this is one part. So جب ہم minimum کا function use کریں گے تو اس میں array جو input array ہے should not change. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ there exists a j in this range of indices such that min x is equal to xj. What does that mean? It means, min x, that is the value that is returned by this function. Min x is the value that is returned by this function. This is what this function is supposed to do, is equal to xj. That means it is returning a value which is present inside this array x at some index j. So the first condition that we are saying is that it is not returning anything which is not inside the array. For example, it could have been very simple کہ ہمارے پاس ایک array ہے جس میں let's say کہ we have 10 numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and we say کہ min اور min پہ ہم یہ condition لگاتے ہیں کہ min has to be smaller than equal to all the values in this array and the array returns a number, let's say 0. Now this 0 satisfies the other condition, that is the min value that is being returned is less than or equal to all the values stored in this array, but it is not one of the values in the array. So وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. So اس میں دو conditions ہمیں کہنے کی ضرورت پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ the value has to be within those values that are stored in the array, and the second part is that it is for all I in x first to x last, that is for all the indices there, this min x value, the value that we are returning, has to be less than or equal to, that is it is not greater than any value in the array. So once we do all this, that is what this function is supposed to do, and that is what the post condition says, and that is what the specification of this function. So اس post condition میں which specifies how this function should behave, آپ نے یہ دیکھا کہ دو تین چیزوں کو آپ کو state کرنا, specify کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ what will happen to the input data. کیا وہ انپٹ ڈیٹا جو ہے جب وہ اس فنکشن سے واپس جائے گا, کیا اس میں کسی قسم کی کوئی چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ آپ کو اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے. اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس وی سے کہ ایکس جو ہے وہ انچینجڈ واپس چلا جاتا ہے, جو آؤٹ پٹ ویلیو ایکس ڈبل پرائم جس سے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے آؤٹ پٹ کو, وہ ہماری ویسے کی ویسے ہی رہے گی. سو دس از ون پارٹ. دوسرا ہمیں یہ تھا کہ منیمم ویلیو کا کیا مطلب ہے, کہ منیمم ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیو جو ریٹرن ہوگی وہ ایرے کی تمام ویلیوز میں سب سے چھوٹی ہوگی. تو ایک چیز تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایرے کی تمام ویلیو میں سے کسی سے بڑی نہیں ہوگی, لیکن اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے, اٹ از ناٹ انف. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہ بات کہیں تو پھر اگر یہ فنکشن ہوگا وہ کوئی بھی ویلیو واپس کر دے جو چاہے اس ایرے میں ہو یا نہ ہو, جس پہ یہ کنڈیشن ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فلفل کرتی ہے کہ دس ویلیو دیٹ از بینگ ریٹرنڈ از اسمالر دین اور اکول ٹو آل دا ویلیوز ان دی ایرے, تو وہ اس کو فلفل کر دے گا. اور اگر وہ ویلیو اس میں سے نہیں ہوگی ایون دین دیٹ اسپیسیفکیشن از فلفلڈ.
So that means that specification is not complete. اس میں جو تیسرا کمپوننٹ جو ہم نے ایڈ کیا وہ یہ ہے کہ وی سے کہ the value being returned is from one of the values stored inside the array. ان کے علاوہ کوئی اور ویلیو آپ ریٹرن نہیں کر رہے. تو جب بھی آپ کسی فنکشن کو اسپیسیفائی کریں گے, جب بھی آپ کسی فنکشن کی اس طریقے سے اسپیسیفکیشن کریں گے, یہ اس کو ہم آگے چل کے ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم ڈیزائن بائی کانٹریکٹ کی بات کریں گے, تو وہاں پر اس طرح کی آپ کو اسپیسیفکیشن کی ضرورت پڑے گی. پوائنٹ از کہ وین ایور یو اسپیسیفائی یو ہیو ٹو اسپیسیفائی دس دی بیہیویئر آف دا فنکشن, کمپلیٹ بیہیویئر آف دا فنکشن. اگر آپ اس کا کوئی ایسپیکٹ, کوئی پہلو اگر آپ چھوڑ جائیں گے اور آپ سے اگر وہ مس ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی ہو سکتی ہے, اور پھر according to the contract, according to the specification, even if the function behaves properly, لیکن جو آپ کی انٹینٹ ہے وہ اس کو پورا نہیں کرے گا. فار ایگزامپل اگر میں صرف یہی چھوڑ دوں جو آخری اس میں ٹکڑا تھا کہ جو ریٹرنڈ ویلیو ہے, جو انیشل ایرے جو آپ کے پاس آئی تھی اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی, سو اگر آپ کا فنکشن اس میں اگر وہ اس میں آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا, اور اگر آپ کا فنکشن کوئی اس طرح کی چینج کر دیتا ہے, کسی جگہ کسی ویلیو کو چینج کر دیتا ہے, you cannot hold the programmer responsible for that because it was not stated anywhere. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پروف کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ اس کو فارملی پورے طریقے سے آپ کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے, تو پروف اگر آپ کے پروگرام میں کوئی غلطی ہے اور وہ اس طرح کی کوئی چیز کر دیتی ہے, پروف ول اونلی شو یو, اونلی ٹیل یو کہ اٹ کنفارمز دی اسپیسیفکیشن گیون. اور اگر آپ کی اسپیسیفکیشن ہی غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین یو کین ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دی پروگرام. ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام ٹھیک کام کرتا ہو سکتا ہے وہ پروگرام نہ ٹھیک کام کر رہا ہو, اگر آپ کی اسپیسیفکیشن ہی غلط ہے. ریممبر ہم نے کیا بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ پی امپلائز کیو جو ہے یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. پی امپلائز کیو کا کیا مطلب ہے کہ اگر پی درست ہے, if P is true then Q has to be true. اگر Q false ہوگا تو پھر the whole statement is false. On the other hand, if P is false, جو آپ نے starting آپ کا point is incorrect, اس کے بعد پھر آپ اس سے جو مرضی آپ اس کو prove کر دیں, because then the value of Q is immaterial because the whole thing is going to be true anyway. If Q is true is fine, if Q is false it is still fine because آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی ٹھیک نہیں تھا. تو اسپیسیفکیشن میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی اسپیسیفکیشن کمپلیٹ ہو, اور اگر آپ کی اسپیسیفکیشن میں کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہے, اگر وہ انکمپلیٹ ہے, انکریکٹ ہے, تو پھر آپ اس کا پراپر پروف بھی نہیں دے سکتے کریکٹنیس کا. آبویسلی دیٹ ول ناٹ شو یو اینی تھنگ, اٹ ول ناٹ پروو اینی تھنگ. اب ذرا تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں. میں اسی ایگزامپل کو پہلے ایک سمپل کیس آپ کو اس کی پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز دکھاؤں گا, پھر ذرا تھوڑا سا اسے کمپلیکس کریں گے, پھر اس کا کوڈ, اینڈ دین فائنلی اس کا کریکٹنیس کا پروف ہم آگے لے کے چلیں گے. سو پہلی ایگزامپل کیا ہے, ونس اگین وی ہیو این ایرے, اینڈ ان دس ایرے what we want to do is we want to find a key, and we want to determine whether the key is present in this array or not. If the key is present, so then we want to return the index of that key, and if the key is not present, then we will simply return a message back that the key was not found. So دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے if the key is present, then we return the index of the key and then also say the key was found. So somehow we have to send that message across, and if the key was not present, then we simply say the key was not found. تو یہ اس میں ریکوائرمنٹ ہے. سرچ کا بالکل سمپل سا فنکشن ہے. Once again, we are given an array. So what is the condition on the input to this array? کہ input پہ is there any condition that we want to impose?
if there is no condition. If it is an array, we want to simply search the key inside this array. The condition is trivial. That means the precondition on this array is true. This is an array with a predefined size and array of integers. So though no condition on the input, so it is true. The post condition, however, is once again slightly more interesting. So the first question is, about the input array and the output array. Do we make any changes? Is there a change in the array? Obviously the answer is no. So very simply we can say x is equal to x double prime. That means x double prime आपकी जो output की array है. So ये तो एक बड़ा simple सी बात हो गई. The next question is, how about the key? So उसके ऊपर क्या हम कंडीशन इम्पोज करते हैं, और जो वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हैं, जो इंडेक्स जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, हम दो चीज़ें यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं. एक आपका फाउंड, वेदर द की वाज फाउंड और नॉट. सो एक केस में हमें ये लिखना है कि इफ द की वाज नॉट फाउंड, तो फिर क्या कंडीशन है. की वाज नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये है द की इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे. सो इस चीज को हमने स्पेसिफाई करना है. और दूसरा इसका पार्ट ये है कि इफ द की वाज फाउंड, तो फिर हम किस तरीके से इसको स्पेसिफाई करेंगे कि द की वाज फाउंड एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. तो ये दो कंडीशंस हैं, whether the key was found or the key was not found. If the key was found, then how do we specify the condition? If the key was not found, then how do we specify कि what should be the condition के फिर हमें ये चीज़ मिले. तो ये ज़रा दोबारा एक बार स्लाइड पे चलते हैं and let's look at the specification, the post condition here. So the first part is found, that is the key was found. And what does that mean? It means that, the index that is being returned from this function or procedure, search function, should have the key value present there. So that means we say x index, that is the value present at index x in this array x, is equal to the key that we were looking for. So the first condition is it is found and the key is present at that index that is being returned. एक condition हो गई. Or then the second condition is the key was not found. So we have not found, and what does that mean? Not found का मतलब ये है कि the key, हम अब in this particular case the key is not present anywhere in the array. So we write it, we say for all j in x first to x last, all the indices, xj is not equal to key. That is, key is not present in the array. So not found, and for all j in x first to x last, such that xj is not equal to key. And obviously we have to have that x is equal to x double prime, that is the input array is not modified. So ये आपने ये देखा कि once again, once you have identified कि उसके किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. एक तो ये है कि इनपुट जो है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी. अगर कोई चेंज नहीं है तो यू हैव टू स्पेसिफाई दिस, और अगर कोई चेंज है तो देन यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा फंक्शन ये सॉर्ट का फंक्शन होता, इन दैट पर्टिकुलर केस मेरी जो इनपुट एरे एक्स है would have been modified. It would still have the same set of numbers or data in it, but arranged in a different order. So उस केस में मेरी इनपुट और आउटपुट वो बराबर ना होती. बट इन दिस पर्टिकुलर केस मेरी इनपुट एरे और आउटपुट एरे वो बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही. फिर दूसरा हमने ये देखा कि हम किस तरीके से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि अगर वो की वहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर क्या केस होगा, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या केस होगा.
اینڈ دی ریٹرن ویلیوز آپ کی دو ہیں, ایک انڈیکس ہے اور ایک فاؤنڈ ہے. فاؤنڈ کی کیا ویلیو ہوگی اور انڈیکس کی کیا ویلیو ہوگی, اور دوسرے کیس میں فاؤنڈ کی کیا ویلیو ہوگی, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ کی از ناٹ پریزنٹ ان دی انٹائر ایرے. سو یہ آپ کی سمپل لینئر سرچ کے کیس میں یا سمپل سرچ کے کیس میں دس از دا ریکوائرمنٹ. وی آر ناٹ سیئنگ کہ کیا اس پہ الگورتھم لگنا ہے, کیسے کرنا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی الگورتھم اٹ سیلف, وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ہمیں آؤٹ پٹ ملنی چاہیے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ ان پٹ ہے اور یہ آؤٹ پٹ ہمیں ملنی چاہیے. ابھی تک جو ہم نے فنکشنز کی اسپیسیفکیشنز دیکھی ہیں, ان اسپیسیفکیشنز میں آپ کی ان پٹ پہ ہم نے کسی طرح کی کوئی کنڈیشن امپوز نہیں کی. سو دی پری کنڈیشن ہیز بین ٹریویل ٹرو, دیٹ از دی یونیورسل سیٹ. کسی طرح کی اس پہ کوئی کنڈیشن امپوز نہیں کی. تو آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا کوئی ایسا کیس بھی ہوگا جس میں ان پٹ پہ کوئی آپ کنڈیشن, کوئی ریسٹرکشن آپ لگائیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, لیکن یہاں پر میں آپ کو یہی جو ہم نے ایگزامپل سرچ کی ہے, اسی ایگزامپل کو میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں تو میں یہ کہوں کہ اگر فرض کریں کہ میں بائنری سرچ کا الگورتھم اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے لیے کیا کنڈیشن ہوگی. ونس اگین ایک چیز ذرا یاد رہے کہ ہم یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں ہم اس میں الگورتھم کی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں. سو الگورتھم, یہ اسپیسیفکیشن جو ہے وہ الگورتھم سے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن بہرحال اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر الگورتھم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ان دس پرٹیکولر کیس بائنری سرچ ہے, یا فار دیٹ میٹر اس کے علاوہ بھی اور کچھ کیسز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دس از دی سمپلسٹ کائنڈ آف تھنگ جو آپ بار بار شاید دیکھ چکے ہوں. تو بائنری سرچ پہ وٹ کائنڈ آف کنڈیشن وڈ یو وانٹ ٹو ہیو. ان پٹ پہ کیا کوئی کنڈیشن آپ کو چاہیے ہوگی, ان پٹ پہ کوئی کنڈیشن ہے بائنری سرچ کے کیس میں؟ یس, دا کنڈیشن از کہ بائنری سرچ کے کیس میں دا ڈیٹا ہیز ٹو بی آرڈرڈ, اٹ ہیز ٹو بی سارٹیڈ ان اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر, وٹ ایور جو بھی آپ اس کو بائنری سرچ کا کیس لگانا چاہیں. لیکن جب تک ڈیٹا سارٹیڈ نہیں ہوگا اس پہ آپ بائنری سرچ اپلائی نہیں کر سکتے. سو اب میں یہ کنڈیشن لگانا چاہتا ہوں کہ ونس اگین آئی ہیو دس فنکشن سرچ, اور اس فنکشن پہ یہ میرے ان پٹ پہ کنڈیشن لگا دیے. سو جو ان پٹ پہ جو میری کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن بڑی سمپل سی ہے. دیٹ کنڈیشن از کہ آئی ہیو ڈیٹا ان اے سارٹیڈ فیشن, اور ان دس پرٹیکولر کیس آئی ول سے ان ascending order, چھوٹے سے بڑا چل رہا ہے. So it could be descending order, but then probably my algorithm will change. But in this particular case, I have to specify the order. It is ordered. I have to say what is the order. Is it ascending or descending? And in this particular case, I'm saying it is ascending order. اچھا, اس کی جو پوسٹ کنڈیشن ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سرچ کا فنکشن جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, وہ سرچ کا فنکشن یہ تھا کہ اس میں ہم نے ان پٹ پہ کوئی کنڈیشن امپوز نہیں کی تھی, لیکن آؤٹ پٹ پہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو یا تو ایک ویریبل فاؤنڈ ہے, if that is true that means the key is present at the index that we are returning, or if that found is not true the key is not present in anywhere in the array. And the third condition was that the input array is the same as the output array. That means that we do not make any changes to the array. We do not modify the array. So پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اس سے پہلے جو ہم نے فنکشن دیکھا تھا اس کی یہ پوسٹ کنڈیشن تھی. What do you think کہ یہ جو بائنری سرچ کا جو فنکشن ہے اس کی پوسٹ کنڈیشن کیا ہوگی؟ Would it be any different from what we have already seen? کیا اس کی کسی قسم کی ہم اس میں کوئی نئی کنڈیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟
کس طریقے اگر ڈفرینٹ ہے تو کس طریقے سے یہ ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, اس کو دیکھیں, اس پہ غور کریں, تو یو ول ریئلائز کہ دیر از نو چینج ان دی پوسٹ کنڈیشن. دی پوسٹ کنڈیشن اسٹیز دا سیم. وہی تین چیزیں ہیں. ایرے ڈز ناٹ چینج, either the value is found or the value is not found, the key that you are looking for. If it is found, it is present at that index that is being returned, and if it is not found, it is not present anywhere in the array. So as far as the post condition is concerned, there is no change. It remains the same. جو پری کنڈیشن جو ہے اس پہ obviously ہم کوئی نئی کنڈیشن امپوز کرنا چاہیں گے اور امپوز کر رہے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں اور ذرا تھوڑا سا آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں جہاں پر ہم نے ان پٹ پہ کوئی کنڈیشن, کوئی ریسٹرکشن لگائی ہے, اور جو پریویس کیس جہاں پر ان پٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, تو جو پروگرام جو پہلے کیس میں چلے گا جہاں پر ان پٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, وہ پروگرام اس کیس میں بھی چلنا چاہیے جہاں پر ان پٹ پہ ریسٹرکشن ہے. بیکاز ٹرو از دی یونیورسل سیٹ, سو آل کنڈیشنز دے آر سب سیٹ آف ٹرو. سو جو پری کنڈیشن ہے ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں ایک کسی لحاظ سے, لیکن اگر ہم پہلے پروگرام پہ جائیں, ہم یہ کہیں کہ اگر دیٹ ٹرو کے بیچ میں یہ جو آپ کی یہ والی پری کنڈیشن ہوگی جو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں ہے, لیکن جو اس کیس کو اسپیسیفائی کرے گی جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں دا ڈیٹا از سارٹیڈ, دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان ٹرو. ٹرو کا مطلب ہے کوئی بھی کنڈیشن. سو وہ جو الگوریدم وہ وہاں پر جو لگے گا وہ یہاں پر بھی اپلیکیبل ہوگا. سو اگر آپ اس کو غور کریں تو دیکھیں کہ اٹ میکس لاٹ آف سینس کہ ایون اف دی ڈیٹا از سارٹیڈ, آپ کا لینئر سرچ فنکشن ول اسٹل ورک. اس میں کوئی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسے کہ ویسے ہی چلے گا. اب آپ کے پاس اور نئی آپشنز آ گئی ہیں. نوٹ ون تھنگ ہیئر دیٹ اٹ از ناٹ دی ادر وے ٹرو, اٹ مے ناٹ بی دی ادر وے ٹرو. ہو سکتا ہے کہ یہ فنکشن جو آپ یہاں پر جو آپ اپلائی کر رہے ہوں, in this particular case specifically the binary search function that you will write, that binary search function will not work for the previous case جہاں پر آپ کی ان پٹ پہ کوئی کنڈیشن نہیں تھی. سو یہ ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرو جو ہے وہ ایک یونیورسل سیٹ ہے, اور ہر طرح کی جو بھی کنڈیشن ہے اٹ از پارٹ آف ٹرو آلسو. بہرحال کمنگ بیک, ناؤ وی آسک دس کوشچن, ہاؤ ڈو وی اسٹیٹ دیٹ the data is sorted? So we have an array. In the array, the values are present on all the indices from x first to x last. How do we state that the data is sorted? Once again, it is very straightforward and simple. When the data is sorted and when we are saying that it is sorted in ascending order, that means the data present at the first index is less than or equal to data present at the second index. The data present at the second index is less than or equal to the data present at the third index, and so on and so forth. So that means we say that the data present at index I is less than or equal to the data present at index I plus 1. This is one way of specifying that data is sorted. So this is what we will be writing. So let us look at this slide. So the precondition in this particular case, for every j in x first to x last, for every j in x first to x last minus 1, xj is less than or equal to xj plus 1. Note one thing here, we are saying for every j in x first to x last minus 1, xj is less than or equal to xj plus 1. یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے جو آپ ذرا آپ کے محل نظر رہے, اس کو ذرا سامنے رکھیے گا. I wrote x first to x last minus 1. Why did I write x last minus 1? اگر آپ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیں اس کنڈیشن کی, we are saying xj is less than equal to xj plus 1.
and all j's from x first to x last minus 1. اگر میں last minus 1 نہ کروں, میں اگر چلوں x first سے x last, so when j is equal to x last or when j is equal to the last index there, what will be the value of j plus 1? J plus 1 is not defined. It is, it is not there. So I cannot compare x last with x last plus 1. x last plus 1 تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وہ ایکویشن وہ لاجیکلی وہ ایک انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو مجھے کرنے کے لیے آئی نیڈ ٹو سے مائی انڈیسز, دا جے گوز فرام first to last minus 1, and then when I am at last minus 1, I only compare it with the last. I never compare last with last plus 1. So یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن once again it is important to pay attention to these kind of minor details. اگر آپ اس طرح کی minor details پہ آپ نظر نہیں رکھیں گے تو یہ بڑی آسانی سے, بڑی جلدی سے یو ول رائٹ سم تھنگ which is incorrect. The specification will be incorrect. And once the specification is incorrect, obviously the proof will be meaningless. Even if آپ نے proof کر دیا ہے کہ جو آپ نے پروگرام لکھا ہوا ہے conforms the specifications or fulfills the specifications or it is according to the specification, even then it is meaningless. Why? Because in that particular case, اگر آپ کی اسپیسیفکیشن ہی غلط ہے تو پھر آپ کا پروگرام اس اسپیسیفکیشن کو کنفارم کرتا ہو, کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پروگرام ٹھیک ہوگا کہ غلط ہوگا. سو یہ چیز ذرا ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیلز ہیں. فارمل میتھڈس میں سنس آپ کا پروگرام اٹ سیلف از اے فارمل اینٹی, جہاں پر بھی آپ میتھمیٹیکل اس میں لینگویج میں بات کرتے ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری پریسائز اینڈ ایکوریٹ. ذرا سی غلطی اس کے مطلب کو چینج کر سکتی ہے اینڈ یو مے گیٹ اے ٹوٹلی ڈفرینٹ آنسر. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. سو ود دیٹ بیک گراؤنڈ لیٹ اس ناؤ وی آر آلموسٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دی کریکٹنیس پروف. سو once again, correctness proof میں ہم کیا کریں گے, we have to have the pre and post conditions for a function given, and we look at the code and then we say کہ کیا یہ کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے can we reach the post condition. pre condition سے چل کے ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے do we get our post condition, and if we get our post condition we are done. If we don't get our post condition, obviously we have a problem. That means the program is incorrect somewhere. So یہ جو ہے اس in this particular case the proof itself, اگر میں اس کو بالکل step by step آپ کو لے کے چلوں گا تو وہ ذرا تھوڑا سا بہت lengthy وہ ڈسکشن ہو جائے گی. So I will be not going through that proof like that کہ ہر step کو میں اس طریقے سے ڈسکس کروں. But I will give you the formal proof for this binary search program. So first we need to have the specification for the search function. Then we write the function. Binary search کا function ہم لکھیں گے اور پھر اس function کو ہم show کریں گے کہ کس طریقے سے we can go from the precondition to the post condition. So let us first look at this binary search function. Once again, بڑا فیمس فنکشن ہے. there is nothing very unusual about this function. You have probably have looked at this function many a times. The only thing which probably is different in this particular case is the choice of language. میں نے یہ فنکشن ایڈا پروگرامنگ لینگویج میں لکھا ہے بیکاز ذرا اس کو ذرا زیادہ بہتر اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کو پروفس کے پوائنٹ آف ویو سے آرگو کرنا ذرا زیادہ آسان ہے. Otherwise it is the same function that you have seen in C or some other language جس پہ آپ نے کام کیا ہو. بیسک لاجک, بیسک الگورتھم وہی ہے, صرف تھوڑا سا سنٹیکس فرق ہے, لیکن اس سنٹیکس کا بھی میرا نہیں خیال کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی بیکاز
بہت ملتا جلتا سینٹیکس ہے, سو کوئی خاص اس میں بات نہیں ہے. سو لیٹ اس لک ایٹ دا فنکشن ویری بریفلی. سو وی ہیو دس پروسیجر بائنڈری سرچ. X is in integer array. In means this is the input array. Key in integer is the integer that is input to this procedure. Found in out boolean. So this is a value that goes out, comes in and goes out. We could have simply written out only, and it is of type boolean. And L is in out, once again integer. So this L is the index that we will return back. So found and L and X and key, these are the two input variables, and found and L, these are the two output variables from this binary search function. میں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ یہ ایڈا کا پروگرام ہے. سو وی ہیو دس بگن, باٹم وی ہیو دس ویریبل bot which is integer and we initialize it with the first index. Top is integer, we initialize it with the last index in the array, and mid is integer. So we calculate L, which is bottom plus top divided by 2. So this is the middle value, and found is equal to the value at that index L is equal to key. That is, if this expression is true, then the value of found will be equal to true, otherwise the value of found will be equal to false. So assignment یہاں پر کولن ایکول سے ہم کرتے ہیں, اور جو سمپل ایکول ہے وہ ہمارا ایکویلٹی ہے جو ہم C++ میں ایکول سے ہم اس کو کرتے ہیں. سو سمپل ایکول از دی ایکویلٹی چیک, اور اسائنمنٹ از کولن ایکول. دا ریسٹ میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسا کہ ویسے ہی ہے. Now we have this while loop here. While bottom is less than equal to top and not found. Once again, we use these and not found in C. We have different symbols for and not, but obviously it can be, you probably can follow the code very easily here. So we have bottom is less than equal to top and not found do. So as long as this found is not true and bottom is less than equal to top, that is the two indices, that is bottom and top, they have not crossed each other. We calculate mid. Mid is equal to the middle index of bottom and top. So this is bottom plus top divided by 2. If X mid is equal to key, so if the key is present at the middle value, found is equal to true, and then the index that we are going to return, that is L, that is equal to the mid value. Otherwise, if where the value present at mid is less than key, then that means we move our bottom and we say the bottom index is middle plus 1. Otherwise that means the X mid is greater than key. So in that particular case we move the top index, which is top, is equal to middle minus 1, and end if, and here is our end of loop, and that's about it. So once we exit this loop, so we will exit this loop in two cases. One is if found is true. If found is true, تو L میں جو ویلیو جو ہے وہ کوئی ویلیو سیٹ ہو چکی ہوگی, and if found is not true, in that particular case the second case is bottom would have crossed top. دونوں ایک دوسرے کو کراس کر چکے ہوں گے, and there is nothing in the range that we are looking at, and in that particular case found will not be equal to true. So یہ ہمارا بڑا سمپل سا الگوریتھم ہے جو اس سے پہلے آپ کئی بار دیکھ چکے ہوں گے. سو یہ ہمارا بائنری سرچ کا فیمس الگوریتھم تھا. اس کی ہم پری اینڈ پوسٹ کنڈیشن اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, اور یہ الگوریتھم گو کہ بڑا سمپل سا الگوریتھم ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, اینڈ ایکچولی وہ سب کی سب چیزیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ساری اپلائی ہوں گی. اس میں کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اس میں سیکوینس تو آبویسلی ہے ہی ہے, اور اس میں لوپس بھی ہیں. اس میں لوپ ہے, دیٹ از اے وائل لوپ از دیئر. سو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے, ریمبر کہ وین ایور وی ہیو اے وائل لوپ وی ہیو ٹو فائنڈ دی انویریئنٹ کنڈیشن. وٹ از دی انویریئنٹ کنڈیشن؟ کیونکہ انویریئنٹ کنڈیشن کے بغیر
اس کی آئیڈینٹیفائی اس کو کیے بغیر ہم لوپس کے بارے میں آرگو نہیں کر سکتے. انویرینٹ کنڈیشن ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. سو سب سے پہلے اس پروگرام کو کسی بھی قسم کا اور پروف دینے سے پہلے وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی انویرینٹ کنڈیشن ان سائڈ دس لوپ اور دی انویرینٹ لوپ انویرینٹ ان دس پرٹیکولر کیس. سو لوپ انویرینٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے؟ ریممبر کہ لوپ انویرینٹ ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم کہیں کہ یہ لوپ انویرینٹ ہیں. دے آر ناٹ چینجنگ فرام ون ایٹریشن ٹو دی ادر ان دی لوپ, بٹ ہم اس لوپ انویرینٹ کی تلاش میں ہیں جو ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن تک لے کے جائے گا. اٹ ہیز ٹو ہیو سم ریلیشن شپ ود آور ڈیسٹینیشن. تو وہ ڈیسٹینیشن ہماری کیا ہے؟ وہ ڈیسٹینیشن ہماری وہ پوسٹ کنڈیشن کے کیس میں ہمیں دی ہوئی ہے, اور وہ پوسٹ کنڈیشن ہم اس سے پہلے دیکھ چکے تھے. سو ایک تو ہمیں اس لوپ انویرینٹ کی تلاش ہے, اور وہ اس کو ہم نے ٹائی کرنا ہے ہمارے پوسٹ کنڈیشن کے ساتھ. اور یہ لوپ انویرینٹ آپ دیکھیں گے, ذرا آپ اس کو غور کیجیے گا, یو ول سی کہ دس از سم تھنگ ویری ویری کلوزلی ریلیٹڈ, اور شاید اسی کی کوئی شیپ اینڈ فارم جو آپ کی پوسٹ کنڈیشن ہے اسی کی کوئی شیپ اینڈ فارم بنے گی. اینڈ ایکچولی یہی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ہمیں کیا چیز چاہیے کہ جو لوپ ٹرمینیٹ ہونے کے فوراً بعد جو کنڈیشن ملتی ہے, ریممبر دا لوپ انویرینٹ مسٹ بی ٹرو بفور اینڈ آفٹر دا لوپ ایز ویل. جب ہم پہلی اٹریشن ہم نے کی ہے لوپ کی, اس وقت بھی لوپ انویرینٹ ٹرو ہونا چاہیے, آخری اٹریشن کے بعد بھی لوپ انویرینٹ ٹرو ہونا چاہیے, اور تھرو آؤٹ وہ لوپ انویرینٹ ٹرو ہونا چاہیے. تو آخری اٹریشن کے بعد یو کم آؤٹ آف دا لوپ اینڈ وٹ یو گیٹ ایز یور پوسٹ کنڈیشن, جو اس لوپ کے لیے جو پوسٹ کنڈیشن جو لکھی گئی. ان دس پرٹیکولر کیس جب ہم لوپ سے باہر نکلیں گے تو دی پوسٹ کنڈیشن دیٹ وی ہیو از دی پوسٹ کنڈیشن فار دی انٹائر فنکشن. سو یہی ہمیں اس کو ذرا دیکھنا ہے, غور کرنا ہے. سو یہ تو ایک آپ کی ضرورت ہے. لوپس کے کیس میں دیر از این ادر ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو مسٹ آلویز ریممبر, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ دی پروف دیٹ دی لوپ ٹرمینیٹس. لوپس کے کہ ٹرمینیٹ جب تک نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام ول نیور ٹرمینیٹ. سو لوپ کے ہمیں ٹرمینیشن کا ہمیں پروف دینے کی ضرورت ہے. ٹرمینیشن کا پروف ان دس پرٹیکولر کیس کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر دو لوپ جو ہے, ہم لوپ سے باہر کس وقت آئیں گے؟ ناٹ بی کی کنڈیشن کیا بنے گی؟ سو ہم یہ کہتے ہیں while this condition do, so when this condition is false we come out of this loop. So this condition will be false جب آپ کی باٹم اینڈ ٹاپ دونوں کو کراس کر جائیں, یا آپ کو فاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو مل جائے. سو اگر اس لوپ کے اندر there were 3 sections if کے, ایک کیس میں آپ کو وہ کی اس انڈیکس پہ ملتی ہے. سو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کی جب اس انڈیکس میں مل جائے گی تو فاؤنڈ ول بی ٹرو, اور فاؤنڈ کی ویلیو کہیں اور چینج نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول کم آؤٹ آف دس لوپ. دی سیکنڈ کیس ہے, آپ کے 2 کیسز ہیں, یو اسٹارٹ ود باٹم اینڈ ٹاپ. اف دا کی از اسمالر then you change the one side. If the key is larger, you change the other side. So you move one side, that is top, or you move bottom, and every time it is mid +1 or mid -1. So you have this range, you are looking at this mid. In the worst case they are all collapsed, that is the top is equal to bottom, that means top plus bottom divided by 2 is mid. So they are all the same. So in this particular case mid -1 will take you here,
and mid plus 1 will take you here. In both these cases, they will overlap. In every case, in every iteration, you are moving the index by at least one, and that will be the last iteration. Otherwise, you are moving it by more than one. So that means کہ ہر اٹریشن میں یو آر ریڈیوسنگ دی سرچ اسپیس انٹو ہاف اینڈ الٹیمیٹلی یور ٹاپ اینڈ باٹم ول کراس ایچ ادر. سو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یو ول کم آؤٹ آف دس لوپ. سو یہ دو کنڈیشنس ہیں آپ کے لوپ کی, اینڈ ہینس یہ دونوں کنڈیشنز اس میں آپ کو ملیں گی, اینڈ ہینس دا لوپ ٹرمینیٹس. آلدو دس از ناٹ اے ویری فارمل پروف آف ٹرمینیشن condition, but this kind of proof or some kind of proof you have to provide to show that the loop will ultimately terminate. So دوسری اس کیس میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ لوپ کا انویریئنٹ کیا ہے. یہ لوپ انویریئنٹ کی کنڈیشن میں آج یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. پلیز گو بیک اینڈ لک ایٹ یور previous notes and try to figure out what should be the loop invariant in this particular case. اور اگر آپ ایک بار وہ loop invariant identify کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, the rest of the proof is going to be extremely simple and straightforward. But the trick and the key is finding the loop invariant. So یہ آج کا سارٹ آف آپ کے لیے ایکسرسائز ہے. آپ لوپ انویریئنٹ کو تلاش کیجئے. اگلی بار اس لوپ انویریئنٹ کو میں آپ کو پریزنٹ کروں گا اور ہم اس کریکٹنیس کے پروف کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بہرحال سو ونس اگین جو ہمارا جو پروف کا جو پورا جو لاجک جو بلڈ ہوگا, جو لاجک جو ہم دیکھیں گے جو بلڈ ہوتا ہے, وہ کدھر سے شروع ہوتا ہے. ہم کسی بھی فنکشن کے لیے ہم اس فنکشن کے بیہیویئر کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. And how do we specify the behavior? We specify the condition on the input. That will be our precondition. We specify the condition on the output. That becomes our postcondition. And then we look at the code and we see whether we can get the postcondition from the precondition or not. And if we can get that, that is our proof of correctness. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.